بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھتے ہوں گے۔ اپنی دیگر سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اپنا تعلیمی سلسلہ بھی یقیناً جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنی تعلیم سے غافل نہیں ہوں گے، کیونکہ تعلیم کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو آئیے بچوں دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا عنوان کیا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ تصاویر نظر آ رہی ہوں گی، جیسے کہ ایک بچہ، ایک اسکول کی تصویر، ایک بچی، کچھ کتابیں، میز، خوبصورت سا کبوتر اور ایک کچھوا۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں ہر تصویر کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ اسی نام کو قواعد میں کیا کہتے ہیں اور اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے اور بتائیے کہ ہمارا آج کا عنوان کیا ہو سکتا ہے۔ جی ذرا سوچئے۔ جی ہاں، آپ یقیناً صحیح پہچانے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے اسم، جسے انگلش میں ناؤن کہتے ہیں۔ ناؤن دا نیمنگ ورڈ، اور اسم کیا ہوگا کہ وہ الفاظ جو کسی نام کو ظاہر کرتے ہیں اسم کہلاتے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ اسم کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ لفظ جو کسی انسان، جانور، چیز یا جگہ کا نام ہو اسم کہلاتا ہے۔ وہ لفظ جو کسی انسان، جانور، چیز یا جگہ کا نام ہو اسم کہلاتا ہے۔ یہ ہے اسم کی تعریف، اور ناؤن دا نیمنگ ورڈ۔ اوکے، آئیے مزید دیکھتے ہیں۔ اسم کیا ہے؟ اسم کون کون سی چیزیں ہیں اور ان کی کیٹیگریز کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسم نام ہے انسان، جانور، پرندے۔ اب جانوروں میں مختلف جانور ہیں، جیسے کہ کچھ جانور خشکی میں پائے جاتے ہیں اور کچھ جانور پانی میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ جانور پروں والے ہوتے ہیں جن کو ہم پرندے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے مزید ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہے چیز، یعنی کہ آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں استعمال کی چیزیں، باہر مارکیٹ میں جہاں ہم سیر وغیرہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے روزمرہ کے استعمال کی بے انتہا اشیاء ہیں، تو ان کا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ ہم ہر ایک چیز کو ایک ہی نام سے نہیں بلاتے۔ جی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہے۔ جی تو نمبر 4 پہ ہے کہ اسم جگہ کے نام کو بھی اسم کہتے ہیں۔ جیسے بہت ساری جگہیں، جیسے اس وقت جہاں پر آپ موجود ہیں وہ بھی ایک جگہ ہے، جس جگہ پر میں موجود ہوں وہ بھی ایک جگہ ہے۔ تو یہ ساری جگہوں کے نام کو بھی اسم کہتے ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان، اب انسان میں لڑکا، لڑکی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں دیکھتے ہیں کہ لڑکا چاہے وہ چھوٹی عمر کا ہو یا بڑی عمر کا، لڑکی چاہے وہ چھوٹی عمر کی ہو یا پھر بڑی عمر کی، اسی طرح ہر قسم کے لوگ، مختلف قسم کے، مختلف رنگ و نسل کے، مختلف ممالک کے، وہ سب لوگ ہیں اور ان کی الگ الگ عمر ہوتی ہے، تو ان سب کو لوگ ہی کہیں گے، اور ان تمام لوگوں میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ اسی طرح اس لڑکے کا بھی کوئی نام ہو سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اسد، سعد، حمزہ، خرم، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لڑکی کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہو سکتا ہے، سارہ، زارا، سم تھنگ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے بھی ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا، تو یہ نام جو ہے اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ اسی طرح
آئیے مزید جانتے ہیں کہ ہمارا اگلی جو قسم تھی وہ تھی جانور یا پرندے کا نام. جیسے مثال کے طور پر بلی. اب بلی کے علاوہ بھی بہت سارے جانور ہیں جو کہ خشکی پر پائے جاتے ہیں، جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، چلتے ہیں، ہماری زمین پر چلتے ہیں. اسی طرح پرندے ہوتے ہیں. پرندوں میں نے ایک خوبصورت سے مور کی تصویر لی ہے، دیکھیں کتنا خوبصورت اس کے رنگ ہیں اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ. اس طرح بلی بھی بہت خوبصورت ہے، دونوں بڑی کیوٹ سی ہیں. تو مور جو ہے بیسیکلی یہ پروں والا جانور ہے، تو یہ پرندوں میں شمار ہوا. اسی طرح پانی میں رہنے والے جانور کون سے ہیں آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. جیسے کہ مچھلیاں، اس طرح بہت سارے پانی میں، سمندر میں رہنے والے جانور بہت سارے ہوتے ہیں. تو یہ کیا کہلائیں گے کہ جانور اور پرندوں کے نام. آئیے دیکھتے ہیں مزید کیا ہے. جیسے کہ چیزیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کے ارد گرد آپ اگر غور و فکر کریں تو آپ مثال کے طور پر ابھی جہاں موجود ہوں گے وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوں گی، ذرا ان کے نام دیکھیے. یہی جو ان کے نام ہیں وہی ان کے اسم. جیسے مثال کے طور پر برتن ہوتے ہیں ہمارے گھر میں بہت سارے، جن میں ہم چائے وغیرہ پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وہ ہمارے برتن. اس طرح جہاں ہم آنا جانا، ہمارے ضروری نہیں کہ کار ہو، موٹر سائیکل، بس، اس طرح بہت سی جہاز وغیرہ، ریلوے کے اگر آپ دیکھیں تو ٹرین. اسی طرح آپ کی بہت سارے استعمال کی چیزیں جیسے کہ بستے یا بستہ، آپ کے اور استعمال کی چیزیں، کپڑے، آپ کے جوتے، آپ کے موزے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ چیزیں ہیں. اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے. اب جب تک آپ اس کا نام نہیں بتاتے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کو کیا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے جگہ. اب جگہ جہاں آپ ابھی موجود ہیں وہ بھی ایک جگہ ہے. جہاں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا جہاں پہ ابھی میں موجود ہوں وہ بھی ایک جگہ ہے. اور اسی طرح اگر ہم جگہ کا سب سے پہلے ہم اگر ان کو چوز کرتے ہیں تو ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے اور کوئی نہیں ہو سکتی جگہ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جیسے کہ مکہ پاک کی تصویر، مدینہ پاک کی تصویر، یا پھر آپ ایک خوبصورت سے ہوٹل کی تصویر. ہوٹل لے لیں، ضروری نہیں ہے کہ ہوٹل ہی ہو، آپ کا گھر، آپ کا اسکول، پارک، آپ کہیں بھی جاتے ہیں ہر ایک جگہ، جیسے کہ کچن، باتھ روم، آپ کا کمرہ، آپ کا گھر، آپ کی گلی، بازار، مارکیٹ، یہ سب کیا ہیں؟ جگہ ہیں. تو ان جگہوں کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے. تو یہ کیا آ گیا کہ اسم ہے، یہ بھی اسم کہلاتے ہیں. آئیے ان کے بارے میں مزید کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہاں تک تو آپ کو تصاویر کی مدد سے جتنا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا. آئیے اسم کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ اب یہاں پر آپ کے لیے کچھ بتایا گیا ہے کہ درج ذیل الفاظ میں سے اسم پہچانے. کیسے پہچانے ہیں؟ جیسے کہ پہلا لفظ ہے آپ، بازار، یہ، کدھر، کب، آدمی، چڑیا، پانی. یہ سب کیا ہیں؟ ان میں سے آپ نے اسم جو ہے وہ پہچان کر ان کو الگ الگ لکھنا ہے. جیسے کہ ایک میں نے آپ کے سامنے کی تو انسان، ان میں کیا ہے؟ ان سارے الفاظ میں سے جیسے کہ آدمی. جانور اور پرندے میں کیا ہے؟ جیسے کہ چڑیا. اسی طرح چیز میں اس میں کیا تھا کہ پانی، اور اس میں جگہ کیا تھی؟ بازار. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے مزید الفاظ میں سے ان کی کیٹیگری الگ الگ کرنی ہے. ان کو بتانا ہے کہ کون سا اسم کس حصے میں آتا ہے. اوکے. اور دیکھتے ہیں اب آپ نے جو اپنی کاپی میں کام کرنا ہے اسی طرح سے مزید کرنے کی کوشش کرنی ہے. درج ذیل الفاظ میں سے اسم اب آپ نے خود پہچاننے ہیں. جیسے کہ پہلا لفظ ہے آسمان، سب، سانپ، یہاں، سمندر، استاد، رونا. اس میں سے آپ نے اسم پہچان کر
یہاں اسم کے خانوں میں الگ الگ لکھنا ہے، جیسے کہ انسان، تو آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے کہ تو آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے۔ جیسے کہ درجل الفاظ میں سے اسم پہچاننے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ الفاظ کیا ہے، جیسے کہ آسمان، سب، سانپ، یہاں، سمندر، استاد، رونا وغیرہ۔ اب آپ نے ان الفاظ میں سے اسم پہچان کر ان نیچے دیے گئے خانوں میں لکھنے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر ان الفاظ میں سے آپ نے انسان پہچانے کہ وہ یہاں لکھنا ہے، اس کے بعد جانور یا پرندے پہچاننے کے بعد آپ نے یہاں لکھنے ہیں۔ اسی طرح ان الفاظ میں کوئی ایسا لفظ بھی ہے جو کسی چیز کا نام ہے تو وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے۔ پھر ان الفاظ میں سے پہچاننا ہے کہ وہ کون سا لفظ ہے جو کسی جگہ کا نام ہے، وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہے۔ اسی طرح درجل الفاظ میں سے اسم پہچانے، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے تم، سارا، شیر، وہاں، چڑیا گھر، ڈاکٹر، کھیلنا وغیرہ۔ اب آپ نے ان میں سے اسم پہچانے، پہلے آپ نے پہچانا ہے انسان کہ وہ کون سا لفظ ہے جو کسی انسان کی نمائندگی کر رہے ہے، وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے۔ اسی طرح جانور اور پرندے کو پہچاننے کے بعد آپ نے یہاں لکھنا ہے، اور چیز کون سی ہے وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ نے جگہ کے نام کو پہچاننا ہے اور وہ اسم آپ نے یہاں لکھنا ہے۔ یقیناً آپ کو یہاں تک بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسم کسے کہتے ہیں اور کون کون سی اس کی کیٹیگریز ہیں۔ اچھا آئیے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے۔ جی ہاں، اب آپ اس تصویر پر ذرا غور کیجئے کہ یہ ایک جگہ کی تصویر ہے۔ آپ کے خیال میں یہ کون سی جگہ ہے؟ جی ہاں، یہ ایک باغ کی جگہ، باغ کی تصویر ہے۔ آپ بھی یقیناً بہت ساری جگہوں پر جاتے ہوں گے، مختلف جگہوں پر، اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہوں گے، جیسے کہ اس جگہ پہ آپ دیکھیے کہ ایک مثال کے طور پر یہ درخت یہاں آپ کی سہولت کے لیے لکھ کر دکھایا گیا ہے کہ درخت لکھتے کیسے ہیں۔ درخت، بادل، سورج، پہاڑ، خرگوش، پھول، پرندے، لڑکی، لڑکا، اور جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز کا نام کیا ہے؟ بینچ۔ اسی طرح یہ بھی کچھ ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ پودے۔ اور یہ پوری ایک مکمل تصویر کس جگہ کی ہے؟ ایک باغ کی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے آپ کو یہ پچھلی ایک ورک شیٹ دکھائی گئی تھی کہ الفاظ دیے میں اور ان میں سے آپ نے اسم پہچان کر آپ نے یہاں ان کی کیٹیگریز کو الگ الگ کیا تھا، اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی کاپی پر اس تصویر میں دیے گئے تمام الفاظ کو لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کے نیچے آپ نے کالم ایک باکس بنانا ہے اور اس میں سے انسان الگ لکھنے ہیں، جانور الگ لکھنے ہیں، چیزیں کون سی ہیں اور یہ جگہ کون سی ہے۔ تو آپ نے اس کی مشق کرنی ہے، لکھنے کی، پڑھنے کی اور سمجھنے کی۔ اچھا آئیے، یہاں تک سمجھنے کے بعد آپ کے لیے ایک تھوڑا سا کام اور بھی ہے۔ جی ہاں، یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے، ابھی مزید جاری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہے۔ جی ہاں، نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ درج ذیل جملے پڑھیں اور ان میں سے اسم کو پہچان کر سامنے دیے گئے کالم میں لکھیں، جیسا کہ جملہ نمبر 1۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کون سے جملے ہیں اور ان میں سے جملہ نمبر 1 کس طرح سے حل کیا گیا ہے۔ جی تو آئیے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے 10 جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں میں سے آپ نے اسم پہچان کر آپ نے یہاں لکھنے ہیں، جیسے کہ جملہ نمبر 1 دیکھیے، اسد ایک اچھا لڑکا ہے۔ اسد ایک اچھا لڑکا ہے۔ اب اس میں سے آپ نے پہچاننا ہے، دیکھنا ہے کہ ایک انسان کا نام ہے اور اس انسان کا نام کیا ہے؟ اسد۔ اور اسد کون ہے؟ ایک لڑکا ہے، اور وہ کیسا لڑکا ہے؟
جی ہاں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ تو آپ نے یہاں سے پہچانا کہ ایک اسد ہے، اور اسد کون ہے؟ ایک لڑکا ہے، اور یہ کیا ہے؟ ایک انسان ہے۔ آپ نے یہاں اسم کے کالم میں لکھا۔ اسی طرح جملہ نمبر 2 دیکھیے، کوا اڑ رہا ہے، کوا اڑ رہا ہے۔ آپ نے اس جملے میں سے اسم پہچان کر سامنے اسم کے کالم میں لکھنا ہے۔ اسی طرح جملہ نمبر 3، میرا اسکول بڑا ہے۔ اس میں سے آپ نے اسم پہچاننا، اور اسم پہچاننے کے بعد یہاں اسم کے کالم میں لکھنا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جملہ نمبر 4 ہے، آج میرا بلّا ٹوٹ گیا۔ اس سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ میرا بلّا ٹوٹ گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، اسی بہانے نیا آ جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا پہچاننا ہے۔ ایک چیز کا نام ہے، چیز کا اسم ہے، وہ کیا ہے وہ آپ نے پہچاننے کے بعد یہاں سامنے اس کے اسم کے کالم میں لکھنا ہے۔ جملہ نمبر 5، ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہم کراچی میں رہتے ہیں۔ اس میں سے آپ نے اسم پہچاننا ہے۔ اس میں ایک جگہ کا نام بتایا گیا ہے، وہ آپ نے پہچاننا ہے اور یہاں لکھنا ہے اس کے سامنے کہ یہاں اس جملے میں اسم کیا ہے۔ اسی طرح جملہ نمبر 6، مور نے ناچ دکھایا۔ اس جملے میں اسم کیا ہے وہ آپ نے پہچاننے کے بعد یہاں سامنے اسم کے کالم میں لکھنا ہے۔ اسی طرح نمبر 7، سارا پڑھ رہی ہے، سارا پڑھ رہی ہے۔ اس جملے میں اسم کیا ہے وہ آپ نے سامنے اسم کے کالم میں لکھنا ہے اور اس کو پہچاننا ہے کہ یہ اسم کون سا ہے۔ اوکے، نمبر 8، یہ میز خوبصورت ہے۔ جی ہاں، واقعی تو یہ جملہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اس میں سے اسم پہچانیے، اور یہاں پہچاننے کے بعد یہاں اسم کے کالم میں آپ نے لکھنا ہے۔ اسی طرح جملہ نمبر 9، دیکھو الماری میں کیا ہے، دیکھو الماری میں کیا ہے۔ آپ نے اس میں سے اسم پہچاننا ہے، اور وہ کون سا لفظ ہے جو کسی اسم کو ظاہر کر رہا ہے وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے سامنے اسم کے کالم میں۔ جملہ نمبر 10، یہ گڑیا گانا گاتی ہے، یہ گڑیا گانا گاتی ہے۔ اب آپ نے اس جملے میں سے اسم پہچاننا، اور اسم پہچاننے کے بعد آپ نے یہاں اسم کے کالم میں لکھنا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اسم بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم ایک بار پھر اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ اسم ہوتا ہے نام، وہ لفظ جو کسی نام کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ انسان، جانور یا پرندے، کسی چیز کا نام اور کسی جگہ کا نام۔ اصل میں ان ساری چیزوں کے جو نام ہوتے ہیں اس کو قواعد میں اسم کہتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو کچھ تصاویر دکھائیں، ان میں سے آپ نے پہچانا کہ ان میں انسان کون کون سے ہیں، چاہے بچہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، وہ سارے کیا ہیں؟ انسان ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، سب انسان ہیں، اور ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ اس طرح جانور ہے، جانوروں کی الگ الگ ہے، کچھ خشکی میں پائے جاتے ہیں، کچھ سمندروں میں کے پانی میں پائے جاتے ہیں، اور کچھ اڑنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اڑنے والے جانوروں کو پرندے کہتے ہیں کیونکہ ان کے پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہوں گی، ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا، اس کو اسم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے بہت ساری جگہ دیکھی ہوں گی، ان جگہوں کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، جیسے کہ ہوٹل، اسکول، گھر وغیرہ، تو آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔